آثار قدیمہ کے ماہرین شاذ و نادر ہی حیران ہوتے ہیں جب یہ معلوم کرنے کی بات آتی ہے کہ وہ رومی نمونے کے مقصد کا پتہ لگاتے ہیں۔ تاہم رومن دوڈیکاہیڈرن نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ان میں سے 100 سے زیادہ کھوکھلے نوبی دھاتی پولیہیڈونس جن کے 12 اطراف ہیں، زیادہ تر وسطی یورپ کے آس پاس کھدائی کے مقامات پر سامنے آئے ہیں۔ فی الحال ان کے کام مقصد کا کوئی قطعی جواب نہیں ہے۔ پراسرار ہندسی شکلیں تانبے کے مرکب پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان کا سائز 4 سینٹی میٹر سے 11 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اور 12 پینٹاگونل چہروں میں سے ہر ایک میں ایک گول سوراخ ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سوراخوں کے قطر ایک ہی ڈوڈیکیڈرون میں ایک جیسے نہیں ہیں، وہ ایک ڈوڈیکیڈرون سے دوسرے میں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تمام رومن ڈوڈیکاڈرا میں پینٹاگونل چہروں کی چوٹیوں پر 5 گول گول نوبس ہوتے ہیں۔ ڈوڈیکاڈرا کے طول و عرض اور ڈیزائن میں تغیرات ان کے سوراخوں کے علاوہ پریشان کن ہیں۔ کچھ ڈوڈیکاڈرا نوادرات کی مارکیٹ میں منظر عام پر آئے اور اس وجہ سے آثار قدیمہ کے حوالے سے فقدان ہے۔ دوسرے کنٹرول شدہ سائنسی کھدائیوں میں ابھرے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے فرانس میں ایرلس میں سب سے جنوبی رومن ڈوڈیکیڈرون کا پتہ لگایا۔ شمال مغربی مثال شمالی برطانیہ میں ہیڈرینس وال پر موجود ایک سائٹ سے ملتی ہے۔ ابھی تک ایک اور ٹکڑا بورڈف سے آتا ہے۔ مزید برآں وہ ویانا اور زگریب تک مشرق میں بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ کاسٹ ڈوڈیکاڈرا کے آثار قدیمہ کے تناظر میں مستقل مزاجی کی واضح کمی ہے۔ رومن فوجی کیمپوں، عوامی حماموہے اور مندروں میں نمونے موجود ہیں۔ ایک رومن تھیٹر، ایک مقبرہ اور ایک کنویں میں منظر عام پر آیا جس میں متعدد ضائع شدہ اشیاء موجود تھیں۔ کئی لوگ سکے کے ذخیرے میں بھی آئے جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ قیمتی اشیاء ہیں۔ یہاں تک کہ دوسری سے چوتھی صدی عیسوی تک کھدائی کے مقامات کے ارد گرد گندگی کی تہوں کا تجزیہ بھی کوئی سراغ نہیں دیتا۔ نتیجے کے طور پر دریافتوں میں ان تغیرات نے اپنے کام کو واضح کرنے کی کوشش کرنے والوں کو حیران کر دیا ہے۔ مزید برآں رومن متون میں ان کے کسی بھی تذکرے کی مکمل عدم موجودگی ان کے راز میں اضافہ کرتی ہے۔ 1739 میں ڈوڈیکاہیڈرن کی پہلی رپورٹ سے لے کر آج تک 200 سے زائد ماہرین آثار قدیمہ، مورخین، ریاضی دانوں اور شوقینوں نے ان عجیب و غریب اشیاء کے مقصد پر نظریات پیش کیے ہیں۔ ڈوڈیکاڈرا زیادہ تر حصے کے لیے گلورومن سرزمین سے نکلتا ہے جہاں رومن ثقافت نے ایک مقامی قدیم سیلٹک تہذیب کو ڈھانپ دیا تھا۔ لہذا کئی نظریات میں تصوف شامل ہے۔ کچھ لوگ تجویز کرتے ہیں کہ ڈوڈیکاڈرا کا ایک مذہبی فعل تھا جس میں 12 سوراخ کائناتی مظاہر کی علامت تھے۔ دوسروں کا خیال ہے کہ ان کا ایک طلسماتی کردار تھا۔ تاہم چونکہ وہ گردن کی شکل کو معطل کرنے کے لیے بہت بڑے ہیں، شاید وہ ایک بیلٹ سے لٹک گئے ہیں۔ متبادل طور پر وہ چمڑے کے پرس میں اچھی طرح سے فٹ ہو سکتے تھے۔ زیادہ امکانی قیاس یہ ہے کہ انہوں نے فلکیاتی حسابات میں کچھ کام کیا ہے۔ شاید وہ کسی ہموار سطح پر بیٹھ گئے تھے یا چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس مفروضے کے مطابق ایک ڈوڈیکیڈرون سورج کے ساتھ سیدھ میں آ سکتا ہے جو کسی خاص موسم میں دن کے ایک مخصوص وقت پر 2 سوراخوں سے چمکتا ہے۔ اس نظریہ کے حامیوں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے پیچیدہ ریاضیاتی حسابات کا استعمال کیا کہ ایک ڈوڈیکاڈرون فلکیاتی واقعات کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔ اپنے مضمون میں دی ہائپوتھیسس ویج مینس نے تخمینوں کی ایک سیریز کا استعمال کیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ متعدد ڈوڈیکاڈرا شمالی یورپ میں مخصوص مقامات پر موسم سرما کے اناج لگانے کے لیے بہترین وقت کا حساب لگا سکتے ہیں۔ کچھ شکی لوگ ریاضیاتی / فلکیاتی نظریات کی تردید کرتے ہیں۔ وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ سوراخ کے سائز میں فرق اور رومن ڈوڈیکاڈرا کے مجموعی سائز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ فلکیاتی مظاہر کا حساب لگانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے۔ نظریہ کے لیے بھی یہی بات ہے کہ دھاتی ڈوڈیکیڈرون نے زمین کے سروے میں درکار فاصلوں کی پیمائش کے لیے جدید دور کے تھیوڈولائٹ کے طور پر کام کیا۔ دوسرے نظریہ دانوں نے رومن ڈوڈیکیڈرون کے کام کے بارے میں زیادہ سیدھے سادے خیالات کو آگے بڑھایا ہے۔
بعض نے کہا ہے کہ یہ کاہن گوئی قیاس کے لیے مفید تھا، جہاں سیئرس دھاتی چیز کو پھینکتے تھے اور اسے مرنے کی طرح پڑھتے تھے۔ تاہم یہ حقیقت کے فریقین کے پاس کوئی تحریری نوشتہ علامت نہیں ہے، اس مقصد کے خلاف عسکریت پسند ہے۔ پھیلی ہوئی نوبز کی وجہ سے رومن ڈوڈیکاڈرون کو رول کرنا یا پھینکنا تقریباً ناممکن ہوتا، لہذا اس کا امکان نہیں ہے کہ یہ جادوئی ٹول گیم میں استعمال ہونے والی چیز ہو۔ چونکہ کچھ ڈوڈیکیڈرا میں موم کے نشانات موجود ہیں، محققین نے تجویز کیا ہے کہ وہ موم بتی رکھنے والے تھے۔ تاہم بہت سے ماہرین نے اس خیال کو دو وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا ہے۔ سب سے پہلے، موم کی باقیات شاید کاسٹنگ میں استعمال ہونے والے کھوئے ہوئے موم کے عمل کی باقیات ہیں۔ دوسرا، اگر یہ اشیاء موم بتی کے حامل تھے تو ماہرین آثار قدیمہ کو اٹلی بحیرہ روم کے ارد گرد رومی سلطنت کے علاقوں میں ایک بھی مثال کیوں نہیں ملی؟ ڈوڈیکاڈرا کی دریافتوں کا الگ الگ جغرافیائی علاقہ رومن آثار قدیمہ کی وسیع دنیا میں پراسرار اشیاء کو منفرد بناتا ہے۔ اس کے برعکس، کانسی کی کاسٹنگ کی دوسری اقسام اور ماڈل پوری سلطنت میں ہر جگہ موجود ہیں۔ شوق رکھنے والوں نے جن نظریات کی تجویز پیش کی ہے، ان میں سب سے ذہین میں اون کے دستانے کو کروشیٹ کرنے یا باندھنے کے لیے ڈوڈیکاڈرون کا استعمال شامل ہے۔ ایک ہونہار طالب علم نے حال ہی میں ایک رومن ڈوڈیکیڈرون 3D پرنٹ بنایا اور اس پر دستانے کا کام کیا۔ اس کے بعد طالب علم نے اس عمل کو یوٹیوب ویڈیو میں ریکارڈ کیا۔ رومن ڈوڈیکاڈرون پر موسم سرما میں ہاتھ سے ڈھانپنے کا خیال سردیوں کی جغرافیائی دریافت کی جگہوں کے ساتھ اچھی طرح فٹ بیٹھتا ہے۔ مزید برآں، ہو سکتا ہے کہ چہروں پر سوراخوں کے مختلف سائز دستانے کی مختلف انگلیوں کے مساوی ہوں۔ شاید رومن ڈوڈیکاڈرون نے سجاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بیلٹ پر رسی سے لٹکا ہوا عجیب ٹکڑا کسی لباس میں تھوڑا سا اکڑ گیا ہوگا۔ اسی طرح کے پولی ہیڈیرل آرائشی موتیوں کے ساتھ گلوبل ویلر پروٹریشنز جنوب مشرقی ایشیا میں 3 اور 4 صدی قبل مسیح کی جگہوں پر سامنے آئے۔ تاہم یہ خیال کہ رومن ڈوڈیکاڈرا محض آرائشی تھے، گول سوراخوں کے متضاد سائز کو مد نظر نہیں رکھتے۔ کیا کوئی کبھی رومن ڈوڈیکیڈرون کے فنکشن کی پہلی کو حل کرے گا؟ پچھلے 200 سالوں کے بہت سے نظریات سے اندازہ لگاتے ہوئے اس معمے کا حل مضمر ثابت ہو سکتا ہے۔